جو آج یہاں پر مجھے عطاری اور بلالی رنگ نظر آ رہا ہے، یہ دل کو اتنا خوش کر رہا ہے کہ یقین مانیے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس خطے جموں کشمیر میں ہر جگہ ایسا رنگ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میں تھوڑا عجیب طریقے سے بولنا چاہوں گا، آپ طلبہ میں جو حافظ ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں، میں دیکھوں کہ کن طلبہ نے 18 طلبہ نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں 3 مرتبہ یاد کی ہے، آپ نے یاد؟ ہمارے سامعین بھی بہت توجہ سے سنیں گے، میں آپ کو ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے یا نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو کون ہے تم میں سے جو یاد کرے؟ اب مجھے بتائیے، جنہوں نے قرآن مجید یاد کیا، کیا قرآن مجید یاد کرنے کے لیے آسان ہے؟ بولیے آپ حضرات ذرا ساتھ دیں گے، میں آپ کو ایک بہت اہم چیز بتانے جا رہا ہوں۔ کیا قرآن مجید یاد کرنے کے لیے آسان ہے؟ انسانی عقلیں کیا کہتی ہیں؟ قرآن تو 30 پارے ہیں، جو یاد کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشکل سے یاد ہوتا ہے اور کتنے سال لگ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا۔ تو حضرات گرامی، جہاں قرآن کو یاد کرنا ضروری ہے، وہیں قرآن مجید میں جو آیات ہیں ان کے مطلب اور مفہوم کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یہ یاد کرنا کس اعتبار سے ہے؟ دراصل قرآن مجید کے علاوہ باقی جتنی آسمانی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو صرف اور صرف وہی یاد کر سکتے تھے جن پر وہ کتابیں نازل تھیں، مگر قرآن کو اللہ نے آسان فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یاد فرمایا، اور آپ کی امت میں سے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو کوشش کرے گا قرآن اس کو یاد ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ وہ قرآن مجید جس کے نزول، اگر جس کا نزول ان پہاڑوں پر، مضبوط پہاڑوں پر ہو جائے، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ طلبہ جنہوں نے ایسے قرآن مجید کو اپنے دلوں میں محفوظ فرما دیا۔